احمد عویس صاحب، آپ ضرور اپنا انالیسس دے سکتے ہیں. میں نے ایک تجزیہ دیا کہ فوج روز بروز مقبول ہو رہی ہے، اور وہ جو ترب کا پتہ عمران خان صاحب کا تھا کہ عوام اور اب فوج کے درمیان ڈسکنیکٹ، یا عوام ان کے ساتھ، وہ شاید اب آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتا جائے. لیکن جو سوال اٹھائے ہیں قاہرہ صاحب نے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ سچویشن عمران خان نہیں سمجھ رہے، اور وہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے. مدینہ کی ریاست میں ایکسپلائٹ کرنا نظریہ تو نہیں ہو سکتا نا، اور کیا وہ تیار ہیں عمران خان 9 مئی پہ مذمت یا معذرت کرنے کے تاکہ معاملہ آگے چلے؟ عویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے تمہید باندھی ہے، یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ویلیفیکیشن آف عمران خان، آپ کا آج کا ٹائٹل جو ہے اس کے اوپر آپ نے یہ ساری بات کی ہے. یہ آج کی پروجیکشن آپ نے کرنی تھی، ایسا محسوب ہوتا ہے. اوکے، قاہرہ صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیے قاہرہ صاحب کی بات کو سامنے رکھیں تو دو چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ، 9 مئی کا واقعہ جو ہے، جب تک اس کی انکوائری کا ہم نے کہا نہیں کرائی آپ نے، تو کوئی معافی نہیں ہو سکتی. کس بات کی معافی مانگیں گے جب آپ نے 2 سال سے بندے گرفتار کیے ہوئے جن کے ٹرائل مکمل نہیں کر سکے؟ تو اس کا مطلب ہے جھوٹے آپ ہیں. یہ تو بات اتنی واضح ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اگر سچے ہوتے تو آپ 7 دن میں، 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کر کے سزائیں سناتے یا بری کر چھوڑتے لوگوں کو. کس گناہ کے اندر سزا دی ہوئی ہے؟ دیکھیے، آپ چیف آرمی فوج نے جو انڈیا کے خلاف کارروائی کی، وہ اس کے ساتھ یہ تنازع مت بنائیے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے فوج بنائی گئی ہے. اسی مقصد کے لیے پاکستان کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کے بجٹ پورے کیے ہیں. اور خوشی کی بات ہے کہ فوج ان کے ہوپس پہ پوری اتری، اور اچھی ٹریننگ کے ساتھ، اچھے ایکوپمنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے ایک جذبہ جہاد کے ساتھ، ایک جو اسلامی جذبہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھے ہیں، اور انڈیا کو بڑی سخت زخم پہنچائی ہے، بڑی تکلیف دہ حد تک ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. یہ سب خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ساری قوم کے لیے ہے. اس کو آپ تفریق مت کریں کہ کوئی عمران خان کے لوگ اور ہیں تو کوئی دوسرے اور ہیں. وہ کہ آسمان سے اترے میں دوسرے، اور عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ کوئی جو ہے وہ کسی اور مقام سے آئے ہیں، اور کیا وہ کوئی دشمن ہے پاکستان کے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر انڈیا کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے تو کیا آپ کو یہ لائسنس مل سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے رون ڈالیں؟ کیا آپ کو یہ لائسنس مل سکتا ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کو تباہی تک پھیلا کے لوگوں کے گرفتار کر کے پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر کو جیلوں میں ڈال کے رکھیں؟ خدا کے لیے، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستانی قوم ہے. ریاست مدینہ کی بات قاہرہ صاحب نے کی ہے، سن لیجئے. ریاست مدینہ کی بنیاد کیا ہے؟ صرف، کوئی اور وجہ نہیں ہے. ریاست مدینہ کی بنیاد رول آف لا ہے. ریاست مدینہ کی بنیاد جو ہے وہ رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے. کیونکہ اس میں 2 چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسٹیبلش کی تھی تو کہا تھا، اور اس زمانے میں کہ ساری دنیا میں بادشاہت کا نظام تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سنیے میری بات سنیے ایک لفظ. جی انہوں نے کہا کہ اب یہ ریاست مدینہ بنی ہے، ایوری ون ان دی اسٹیٹ آف مدینہ از سبسروینٹ ٹو لا. مدینہ میں ہر شخص قانون کے بالادستی کے نظام کے تابع ہے، اور قانون کے سامنے برابر ہے، چاہے وہ ایک امیر المومنین ہے یا ایک آرڈنری آدمی ہے. یہ بنیاد ہے. اسی کو وہ عمران خان بار بار جو بات کرتا ہے، اس میں کون سا اور جس نظریہ کے، ہمارے نظریہ کے کہتے ہیں، کون سا نظریہ جو ہے پاکستان کا نظریہ جو ہے ہمارا، پاکستان میں قانون کی بالادستی، پاکستان میں جمہوریت، ٹھیک ہے، پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت، پاکستان میں اسٹرانگ عدلیہ، ان میں سے ہر چیز کو تباہ کر دیا گیا ہے. ایک آ کے جن لوگوں کے پاس اتنا گھناؤنا ہے ان لوگوں کو انسٹال کر دیا اور نظام کو خراب کر دیا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، آگے جانے میں آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، ان کو دوبارہ ویلن مت بننے دے. خدا کے لیے سوچے اس بات کے اوپر. میں قاہرہ صاحب کی طرف آدھا منٹ چاہیے. جی آپ کر لیں بات قاہرہ صاحب. دیکھیے، گزارش یہ ہے، احمد عویس صاحب بہت غصے میں آ گئے. میں نے جو بات کہی ہے آپ کو، میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود بڑے ذہین لوگ ہیں، ان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اظہار آپ کے سامنے آ گیا. دوسری گزارش یہ ہے، اگر پاؤں پکڑنا مشورہ ہے تو وہ مشورے کی ضرورت نہیں ہے.
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے تو پہلے کہا میں نے مشورہ مانگا تھا, وہ تو میں نے مانگا تھا, لیکن وہ تو میرے بھائی نے مجھ سے مشورہ بالکل بالکل پولیٹیکل ورکر ہیں آپ. میں نے اپنی گفتگو کرنے سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا, مجھے آپ کیا فرمائیں گے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت آج رول آف لا لانا ہے نا جی, وہ بزدار ہے, اور رول آف لا جو لانا ہے نا وہ محمود ایاد خان ہے, اور رول آف لا جو لانا ہے نا وہ آپ کی پوری کابینہ تھی جو آپ کا ساری قوم نے دیکھی ہوئی ہے, وہ جنرل باجوہ تھے جو ساری قوم نے دیکھی ہوئی ہے, جنرل فیض تھے جو سارا قوم نے دیکھا ہوا ہے. اگر اسی کو رول آف لا آپ کہتے ہیں, جو آپ کے دور میں اپوزیشن ساری کو جیلوں میں رکھ کے اور جنرل فیض کے ذریعے آپ حکومتیں کرتے رہے, تو پھر رول آف لا کا اللہ حافظ ہے. پھر خدا کے لیے یہ مدینہ کی ریاست کا ذکر چھوڑ دیجئے, پھر اپنا کوئی مدینہ اور بنائیے تاکہ باقی لوگوں کے دلوں کو نہ دکھائیں. ٹوٹلی ایگری ود یو, سب کے لیے اہم تھی. یہ میں نے کہنا تھا جو آپ نے کہہ دیا. ویسے صاحب یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں قومی اسمبلی کو جس فخرانہ انداز میں مینج کیا گیا آئی ایس آئی کے ذریعے, جس فخرانہ انداز کے اندر بجٹ اور ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان صاحب نے لیا اپنے دور میں, یہ اگر یہ رول آف لا ہے تو اور دوبارہ یہی رول آف لا آنا ہے یا بزدار رول آف لا ہے, تو سر پھر تو شعر ہے نا, جی جی, اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حقائق, واہ, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ. بالکل ٹھیک. میں اب ذرا عفران صاحب کے پاس چلا جاؤں, ویسا آپ اس کے بعد آ جاؤں آپ کے پاس. میرا بھی سن لیجئے. جی جی سنوائیں. ایک شعر میرا بھی سن لیجئے اس کے جواب میں. ایک شعر میرا بھی سن لیجئے. آ رہا ہوں سر, اب آپ کے پاس جاؤں. جی جی ویسا شعر پڑھ دیں بس جلدی سے. ہاں جی, ایک شعر میرا بھی سن لیجئے کہ یہ پاکستان کے قوم کو ایسا مت سمجھیں, یہ لوگ جو ہیں بہت برداشت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علامہ اس سے فیض نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تھے خاک راہ بھی یہ لوگ, قہر طوفان بھی, سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا. ڈرے اس وقت سے, وہ وقت آنے والا ہے. تو پہلے کہا گڈ لک ٹو یو. بالکل ٹھیک.